ایک سال جو عمران خان کو جیل میں رکھا گیا یا ایک سال پہلے وہ ایک سال مسلسل عدالتوں کی پیشیاں کرتے رہے، یہ انہوں نے انتہائی زیادتی کی ہمارے لیڈر کے ساتھ. اس چیز سے ثابت ہے کہ اس ملک میں نظام انصاف میں خامیاں موجود ہے اور اس ملک کے سسٹم میں خامیاں موجود ہے. ان خامیوں کو ختم کرنے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے عمران خان مسلسل جدوجہد کر رہا ہے. اور ہم قوم سے اپیل کرتے ہیں، عمران خان اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، نہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے. عمران خان میرے اور آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر عمران خان اس جنگ میں ناکام ہوا تو یہ آپ کے ملک کی ناکامی ہوگی، عمران خان کی ناکامی نہیں ہوگی. عمران خان کے رہائی کے لیے اس وقت ہم لوگوں نے ثوابی میں دھرنا بٹھایا ہے. ہم تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ثوابی دھرنے کو بھی جوائن کریں، کیونکہ اس ملک میں انصاف کے لیے آپ کو واحد راستہ جو نظر آتا ہے وہ ریزسٹنس ہے، وہ مزاحمت ہے. مزاحمت کے علاوہ آپ کو پاکستان میں کوئی ریلیف نہیں ملنا ہے. 8 تاریخ کو جس محبت کے والانہ انداز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ قوم نے قیدی نمبر 804 کو ووٹ کاسٹ کیا، اس مینڈیٹ کو جس بونڈے طریقے سے چرایا گیا، اس مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے آپ کو اسی انداز میں، اسی جذبے کے ساتھ نکلنا ہوگا جس طرح آپ نے 8 تاریخ قیدی نمبر 804 کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، وگرنہ اس ملک کا مستقبل انتہائی تاریخ ہوگا. We are living in اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی جس طرح کی چیزیں آج ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. تو ہمارے ملک میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں وہ بہت ہی شرمناک قسم کے ہیں. اس طرح جو بھی عورت جس کو ڈیورس ہوگی تو وہ یہی کہے گی، کیا اس کو بھی یہی ڈر ہوگا کہ میں دوسری شادی کروں گی تو اس پہ بھی عدت کیس اسی طرح بنایا جائے گا. انہوں نے ایک غلط مثال قائم کی ہے، وہ یہ بھول کے غلط مثال قائم کر دی کہ وہ اسلامی معاشرے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں چاہے نان مسلم بھی ادھر اس طرح کی بےہودہ فیصلے نہیں ہوئے کہ پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، اور انہیں اس سے کوئی شرم ہی نہیں آ رہی کہ پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے. اگر آپ کو ڈالرز نے چپ کروا دیا ہے یا ڈنڈے جس نے بھی آپ کو چپ کروا دیا ہے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ آپ کسی کے باپ، کسی کے شوہر، کسی کے بھائی، کسی کچھ نہ کچھ آپ ریلیشنز ہیں. کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ریلیشنز میں جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ مشکلات آ سکتی ہیں؟ اور آپ کی وائف بھی آپ سے سوال کرے گی کہ تم نے اگر مجھے ڈیورس دی کیا تم بھی میرے پہ ایسا ہی کیس کرو گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی عمران خان کی ہوگی. عمران خان کے جنون کو کوئی شکست نہیں یہاں پر بہت زیادہ ایسے علاقوں سے لوگ ہیں جو کہ 2 وقت کا کھانا نہیں پورا کر سکتے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جو آپ نے ان کے اوپر لگا دیے کہ یہ انہوں نے ماسک دے دیں. یہ زیادتی ہے. بجلی بہت مہنگی، اس کو سستا کرے ورنہ آپ کا جانا بنتا ہے. کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ گھر کا خرچہ کیسے نکال رہے ہیں؟ کتنا بل آیا آپ کا؟ یہ اگر میں ان لوگوں کا بتاؤں گی جو کہ بل کتنا آیا آپ کا؟ میں اپنا بتاؤں گی، میرا بل تو لاکھوں میں آیا ہے، لاکھ روپے سے زیادہ آیا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے. ہماری کی بجلی ہوتی ہی نہیں ہے جتنی کہ ہم مطلب بل آیا ہے. دس از ویری انفیئر. یہ کیوں اس طرح آ رہا ہے؟ ہم نے کیا بجلی کہاں لگائی ہے؟ یہی بجلی جب ہم پہلے لگاتے تھے تو 20-30 ہزار میں ہمارا سارا کور ہو جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب وہی بل، وہی بجلی ہماری لاکھوں میں آتی ہے. اب آپ ان لوگوں کا سوچیں جو کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا تو حال بہت برا ہے. کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ اور موجودہ حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ پی ٹی آئی حکومت اور موجودہ حکومت؟ پی ٹی آئی کی حکومت کبھی اس طرح تھی میرے خیال میں آپ لوگ بھول گئے. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. کوئی بھی اتنے گلے شکوے میں نہیں تھا. سب بہت آرام سکون سے تھے. لیکن افسوس ان لوگوں پہ
जो कि उस वक्त भी अंडे और चीनी और चपाती के भाव बताते थे, और अब उन्हीं की चीखें निकल रही है। अब वही लोग छुप गए, गुम गए, वो कहाँ गए लोगों को इंसाफ देने वाले जो इमरान खान के पीछे बोलते थे, वो लोग कहाँ चले गए? उनको चाहिए कि आप आए और अब बोले उन गरीबों के लिए जिसके लिए वो पहले इमरान खान की हुकूमत में बोलते थे। IMF की वजह से मुल्क पर कर्ज है, इस वजह से मजबूरन टैक्स देना चाह रहे तो IMF का पैसा किधर गया? वो जब वो हर 10 साल 5 साल के बाद लेते, वो पैसा किधर गया? हमें वो पैसे का हिसाब चाहिए जो IMF से लिया गया और अपनी जेबों में डाला गया।